پہلے کہنا چاہیے تھا، لیکن اب سے میں آپ کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں سب کو. یہ دونوں آیات یاد رکھیں، اور جب آپ گھر جائیں تو ان کو کسی ایسے قرآن مجید کے نسخے سے پڑھیں جس میں ترجمہ نہ لکھا ہو، اور پھر ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ نہیں. جی. یعنی وہ باغ بے ہے میں ایک اونچے مقام پر، یعنی ایک ایسا مقام جو اونچا ہے مگر میدان ہے، سطح مرتفع جس کو کہتے ہیں، اس میں ربوہ. وہ اصل میں ایک سورہ مومنون میں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ ایک ربوہ، ایک اسی طرح کے اونچے مقام پر تھے. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جو احمدی حضرات ہیں وہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک وہ لنک ڈھونڈتے ہیں، تو انہوں نے اپنے اس جگہ کا نام ربوہ رکھا، جس پہ کہ پھر باقی لوگوں نے کہا نہیں جی اس نام کو بدل دیں، تو نام بدل دیا گیا. جی. نام بدل دیے. ہاں اب ربوہ نہیں ہے اس کا نام، صدیقہ بعد ہے ایسا کچھ اور اس طرح پہ. ہاں اسی لیے کہتے ہیں لہو پکارے گا. جی. ہاں. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 146. کس والے کو؟ سورہ بقرہ میں. اچھا اس کو پھر ہم آپ اس کو ذرا آپ سوال جواب میں پھر کر لیں. ہاں تو کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 146 سورہ انعام آیت 146. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر کہ جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی، جو یہودی بن گئے، ہم نے حرام کیے تمام وہ جانور کہ جو ناخن والے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں مکے والوں کو یہ بتایا کہ انہوں نے جو مشرکانہ مذہب اختیار کر لیا ہے، جس میں اپنی طرف سے انہوں نے بہت سی بدعتیں انٹروڈیوس کر لی ہیں. یہ جانور کھایا جا سکتا ہے، یہ جانور نہیں کھایا جا سکتا، یہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، یہ مرد عورتیں دونوں کھا سکتے ہیں، یہ اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا جائے گا، اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں جھوٹ ہیں، ان کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے جو جانور حلال کیے ہیں وہ سارے کے سارے پاکیزہ جانور ہیں، جو ہم سب جانتے ہیں، بھیڑ بکری ہو، گائے بھینس ہو، اونٹ ہو، وغیرہ وغیرہ. ان کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے شریعت کریٹ کر کے کوئی نئی حلت و حرمت حلال کرنا یا حرام کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ بات بیان ہو گئی. اور یہ بات کیوں بیان ہو گئی؟ اس لیے کہ سورہ مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے وہ اہل مکہ کو، مشرکین کو دعوت ہے کہ وہ قرآن کو مانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو اختیار کریں اور اپنے پرانے مشرکانہ مذہب کو چھوڑ دیں. یہ اس کی اصل دعوت ہے. اس دعوت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پازیٹیولی دعوت دی ہے، وہاں ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اور یہ بالکل بیس لیس ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کو تمہیں چھوڑنا ہوگا. اس لیے کہ نہ شرک کا عقیدہ نظریہ اور نہ ہی اس پر مبنی بدعتیں یہ اللہ کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں. یہ بات بیان کرنے کے بعد اب آگے بتایا
کہ یہ تو ہو گیا، البتہ یہ بھی سن لو کہ ہم نے یہودیوں پر کچھ اور اضافی چیزیں حرام کی۔ فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، پہلے تو یہ ایکسپریشن لے لیں کہ ان لوگوں پر کہ جو یہودی بنے، جنہوں نے یہودیت اختیار کی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو سب کو مسلمان بنایا تھا، ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ یا بریلوی بن جاؤ یا دیوبندی بن جاؤ، ہم نے تو تمہیں مسلمان بنایا تھا، لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے پسند کیا کہ ہم اپنے آپ کو یہودی قرار دیں۔ تو پہلے تو قرآن نے یہاں سے انٹروڈیوس کیا، اور پھر کہا کہ ہم نے ان پر حرام کیا ہر ناخن والا جانور، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور ہم نے گائے اور بکری میں سے حرمنا، ہم نے حرام کیا، علیہم ان پر، کیا حرام کیا؟ شحومہما، ان کی چربی، الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو آنتوں میں، انتڑیوں میں لگی ہوئی ہو، جو ان کے حملت ظہورہما اول حوایا، یا پیٹھوں پر لگی ہو یا انتڑیوں پر لگی ہو، او مختلط بعظم، یا وہ ہڈی کے ساتھ لگ جائے۔ باقی جہاں جو چربی ہے اصل، اس کو ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا۔ کیوں؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی بغاوت کا، ان کی طرف سے سرکشی کا۔ انہوں نے اللہ کی شریعت کو پانے کے بعد جو سرکشی کا طریقہ اختیار کر لیا، نہ ماننے کا، اگنور کرنے کا، مذاق اڑانے کا، ٹالنے کا، جب ان کے ہاں عمومی طور پر یہ ایک رویہ پیدا ہو گیا، تو پھر ہم نے بھی ان کے لیے سزا کے طور پر ان کی شریعت کو سخت کر دیا۔ ورنہ شریعت اپنی اصل میں بالکل سادہ ہے، بالکل فطری ہے، قابل عمل ہے۔ فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ ان کی سرکشی، اس کا ذکر قرآن میں بھی بیان ہوا ہے کہ ان سے کہا گیا اگر کسی موقع پر کہ تم گائے کو ذبح کرو، سوال پوچھنے لگے ٹال مٹول کرنے کے لیے۔ ان کو کہا گیا کہ تم نے ہفتے کے روز کچھ بھی نہیں کرنا، دنیاوی کام کو شکار۔ انہوں نے پھر ایک خاص انداز میں ہیلا کر کے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں کہ پکڑے بھی نہ جائیں اور اپنا کام بھی بن جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں ہم نے ان کے لیے ان کی شریعت کو سخت کر دیا، ورنہ اللہ کے ہاں ہمیشہ سے اس کی شریعت میں کھانے پینے کے معاملے میں وہ سارے جانور کے جو پاکیزہ ہیں، جو سبزی چارہ کھاتے ہیں، ویجیٹیرین ہیں، وہ سب کے سب حلال ہیں۔ یہ بات بھی قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ وقتی ان کے اوپر ایک بوجھ تھا جو ان کے اوپر سزا کے طور پر لاد دیا گیا، اور ان کو یہ خوشخبری دی گئی کہ یہ بوجھ ایک بعد میں آنے والے پیغمبر آئیں گے اور وہ ان کے اوپر سے اٹھا دیں گے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ جب آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو یہ ساری قدغنے، ساری اسر و اغلال، طوق جس میں جکڑے ہوئے ہیں بوجھ، وہ ہٹا دیے جائیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کی ایک بد نصیبی ہے کہ انہوں نے آنے والے ان پیغمبر کو بھی نہیں مانا، اور اس کے نتیجے میں وہ ان میں سے جو لوگ شریعت کو مانتے ہیں وہ اب اپنی شریعت کو اپنے لیے بہت سخت پاتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ کہیے کہ تمہارا رب بڑی وسعت والا ہے، رحمت واسعہ، وہ رحمت والا ہے بہت وسعت کے ساتھ۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن مجرموں سے اس کا عذاب نہیں ٹلے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر تمہاری اس تمام تر سرکشی، باغیانہ رویے، انکار کے باوجود
تم مزے میں ہو، تمہارے اوپر کوئی مشکل افتاد نہیں پڑ رہی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فوراً نہیں پکڑتا، اللہ موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، چانس دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لیکن یہ مت سمجھو کہ اس کی رحمت سے جو تمہیں موقع ملا ہے وہ موقع کبھی ختم نہیں ہوگا، لا متناہی ہے، نہیں، وہ جب اس کی حکمت میں موقع آ جائے گا کہ تمہیں پکڑا جائے، وَلَا يُرَدُّ بَاسُهُ، تو نہیں ٹالا جا سکے گا اس کا عذاب، اس کی پکڑ، عن القوم المجرمین، جرم کرنے والے اس قوم سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تو ان قریب کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا۔ اب دیکھیں یہ قرآن کے بیان کے سٹائل کو بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید اصل میں بات تو کر رہا ہے مشرکین سے، درمیان میں آپ کہیے ایک جملہ معترضہ کے طور پر یہودیوں کا ذکر آ گیا کہ تم یہودیوں کی شریعت سے معاملے کو کنفیوز نہ کرنا، ان کی شریعت میں اگر تم کوئی سختی دیکھتے ہو تو وہ ایک وجہ سے ہے، یہ ایک ہے مسئلہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اور یہ اللہ نے عجیب آزمائش رکھی ہوئی ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، بات اپنی اصل میں بالکل واضح ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ ٹالنے کے موڈ میں ہوتا ہے تو وہ پھر نقطے نکالتا ہے، پھر وہ کیا چکر ہے یار، وہ چکر ایک ایکسیپشن ہے، پلیز آپ بات سن لیں، بات بڑی سادہ ہے، اللہ نے ہر پاکیزہ چیز کو حلال کیا ہے، اگر یہودیوں کے معاملے میں تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے وہ ایک ایکسیپشن تھی، اور اس ایکسیپشن کی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے سرکشی کی تھی، تو اب وہ درمیان کا جو ایک تھا نقطہ، اس کو ختم کرنے کے، اس کو بیان کرنے کے بعد اب دوبارہ بات وہیں پر واپس آ گئی، کیا؟ سیقول الذین اشرکوا، کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا، یعنی کہیں گے کس کے رسپانس میں؟ کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شریک نہ ٹھہراتے، نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دیتے۔ اب یہ جب آدمی کے پاس کوئی بات نہ رہ جائے تو پھر وہ فضول باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ یہ بات بھی کریں گے انہوں نے کی کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اتنی دلچسپی تھی اس چیز میں کہ وہ ہمیں روک لیتا شرک کرنے سے، اور ہمیں روک لیتا اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کرنے کے معاملے میں، تو کر دیتا، مطلب اس نے یہ آخر کیوں ہمیں موقع دیا کہ ہم نے یہ کام کیا، لوگوں نے ہماری بات مان لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ اپنی طرف سے خواہ بات بنا رہے ہیں۔ فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے جھٹلایا ان لوگوں نے کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ جھٹلایا یعنی بات کو جھوٹ قرار دے کر اپنی طرف سے ایسے بیکار دلائل فراہم کرنے شروع کر دی۔ I am having tea with my right hand، دائیں ہاتھ سے میں پی رہا ہوں۔ حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا، یعنی وہ ایسے ہی جھٹلاتے رہے، ایسے ہی ٹال مٹول کرتے رہے۔ ظاہر ہے یہ جو وہ بہانے تراش رہے تھے، جو آرگومنٹس پیش کر رہے تھے، یہ کیا تھا؟ یہ جھٹلانا تھا۔ یہ بھی ایک بڑی ایک اچھی امپورٹنٹ بات سامنے آ گئی کہ جب انسان بات کو نہیں سمجھنا چاہتا اور اس غرض کے لیے وہ دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اصل میں جھٹلا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ صحیح بات کو، حق بات کو جھوٹ قرار دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ جس کو تم پیش کر سکو ہمارے پاس؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ علم
دو طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی اور دیکھنے کے بعد آپ نے اس سے کوئی کلیئر نتیجہ نکالا، یا آپ کو ہسٹری میں کوئی آپ کو ایسی بات ملی کہ جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ایک دو بندوں کی سنی سنائی بات نہیں، معلوم ہوا کہ شروع سے اب تک ایک بات کہی جا رہی ہے. یہ تو ہے آپ دنیا کا جو علم ہے اس میں آپ کہیں گے کہ علم ہے ڈیفینٹ. یا دین میں اگر کوئی علم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کے سنت طریقے میں بیان کیا ہے. اس کے علاوہ اور بات کوئی دین کی ہو نہیں سکتی. تو فرمایا کہ کیا تمہارے پاس علم ہے کہیں کہ جس کو تم نکال کے ہمارے سامنے لا سکتے ہو؟ ان تتبعون الا الظن، تم محض پیروی کر رہے ہو وہم و گمان، تیر تکے چلا رہے ہو، اپنے ذہن سے اختراع کر رہے ہو اور کچھ بھی نہیں ہے. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم نہیں کر رہے کچھ بھی سوائے قیاس آرائیوں کے. ایسے ہی اپنی طرف سے بات بنا لی، تکا لگا لیا، کوئی ادھر کی بات کر دی، کوئی ادھر کی بات کر دی. کوئی ڈیفینیٹ علم کی بات تمہارے پاس موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر تم اپنی بات کو پیش کرو. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس تو اب صرف حجت ہے پہنچا دینے والی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ منصوبہ نہیں ہے کہ تم سے بات منوا لی جائے. اللہ اپنی حجت، اپنی دلیل، اپنی بات کی کلیئرٹی بس پہنچا دینا چاہتا ہے. وہ اس کی ذمہ داری ہے. باقی اس دنیا میں اس نے یہ طے نہیں کیا ہے کہ تمہیں لازماً وہ ہدایت تک لے آئے گا. اس نے اس دنیا کے امتحان میں یہ اصول طے کیا ہوا ہے کہ لوگوں تک بات پہنچنی چاہیے، اور وہ بات بہتر سے بہتر طریقے سے پہنچنی چاہیے. یہ اس نے طے نہیں کیا کہ لوگوں کو ان کی آزادی سے محروم کر کے انہیں صحیح بات پر مجبور کر دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ خدا تعالیٰ کا ایسا فیصلہ ہے کہ جس کو اس دنیا میں کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ اس کا پیغمبروں پر لاگو ہے، پیغمبروں کے ساتھیوں کے معاملے میں لاگو ہے، دنیا کے ہر انسان کے معاملے میں لاگو ہے کہ اس نے انسانوں کو آزادی دی ہے اور وہ آزادی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. اللہ نے اپنی طرف سے لوگوں تک اپنی بات کو، حجت کو پہنچانے کا انتظام کیا ہے. حجت یعنی دلیل، ثبوت، وہ بات کہ جو آدمی اگر ماننے کے لیے تیار ہو تو وہ آخری بات. اس پر اتمام حجت، حجت تمام ہو گئی، بات آخری حد تک پہنچ گئی، دلیل اپنی آخری جگہ پر پہنچ گئی. فرمایا فلو شاء، پھر اگر وہ چاہتا، لہداکم اجمعین، تو وہ ہدایت دے دیتا تم سب کو، سب کے سب کو ہدایت دے دیتا تم کو، سب کے سب. یعنی یہ اس نے نہیں چاہا. وہی بات، اس نے کیا چاہا؟ اس نے یہ چاہا کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہو. اس امتحان کی جگہ ہونے کے لیے اس نے اس میں لوگوں کو آزادی دی، اور آزادی کنٹرولڈ آزادی. یہ نہیں ہے کہ اتنی آزادی دی کہ سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن بہرحال آزادی ہے جس کا غلط استعمال گڑبڑ پیدا کرتا ہے، خرابیاں پیدا کرتا ہے، جس کا صحیح استعمال اچھائیاں، نیکیاں پیدا کرتا ہے. تو یہ میدان ہے امتحان، آزمائش کا. اس میں وہ اس سے زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتا. قل ہلم شہداءکم، آپ کہیے کہ لاؤ اپنے شریک، یعنی جو تمہارے گواہ ہیں، الذین یشہدون، جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے ان کو حرام کیا ہے. یعنی اگر کوئی ہیں تو لے آؤ ان کو کہ جو شہادت دیں، جو گواہی دیں. فَإِن شَهِدُوا،
پھر اگر وہ گواہی بھی دیں فلا تشہد معہم، تو آپ ہرگز ان کے ساتھ گواہ نہ کھڑے ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گواہی کے لیے کھڑا ہوگا تو فضول بات کرے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی گواہی نہیں دے سکتا کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا کہ جن کو یہ مکے والے کہہ رہے ہیں، اس زمانے کے مشرکین۔ یہ کوئی امکان نہیں ہے، اپنی طرف سے انہوں نے چیزیں گڑھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو کے بارے میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہے کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہرگز آپ نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں جو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، جنہوں نے جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ یہ بات جو بیان کی گئی ہے یہ یوں سمجھیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے۔ یعنی ان کے ہاں جو آخرت کا تصور ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ان کے شریک ان کو بچا لیں گے، ان کی طرف سے ان کو سپورٹ مل جائے گی، تو وہ آخرت کو ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا پیغام تو بالکل واضح کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک اللہ ہے، ایک رب الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور آخرت میں لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا پیور میرٹ کی بنیاد پر، کوئی سفارش، کسی قسم کا کوئی سپورٹ کام نہیں آئے گا۔ اور یہ جو بات ہے جب کسی کو اپیل کرتی ہے اس کو مانتا ہے، اور جس کو اپیل نہیں کرتی تو اس کو جھٹلاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، پاڑے کام مان کے پڑے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ لمحہ کے علاوہ بھی ہوا ہے، ہم ان کے پاس جائیں گے، ان سے آگے جھکیں گے، دعا کریں گے اور کام بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ خواہشات یعنی ان کی بدعتیں۔ دین میں جو بھی نئی چیز پیدا کی جاتی ہے، قرآن کہتا ہے یہ انسانوں کی خواہش ہے، اس لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں کہ اچیو ہو اپنی مرضی سے، جو اللہ کے پلان اور اس کی اسکیم کے خلاف ہو، تو یہ ظاہر خواہش ہے۔ تو آپ ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ یہ بات بیان کر دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آخر میں آپ سمجھیں کہ سورہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ فرمایا قل، آپ اعلان کر دیں، آپ واضح کر دیں، کہیے تعالو، آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھ کر سناتا ہوں تم کو کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا، کیا چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں۔ تم نے حرام حلال کی ایک فہرست تیار کر لی ہے اپنی طرف سے، آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز دین میں جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ شریک نہیں ٹھہراؤ گے یعنی یہ بات نہیں مانو گے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، اللہ کسی سے پروسیڈ کیا ہے، نکلا ہے، یا کوئی اللہ سے نکلا ہے، اس کی ذات سے نکلا ہے۔ چنانچہ چاہے مسیحیوں کا عقیدہ ہو کہ مسیح علیہ السلام، مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اس کی بیوی ہیں، یا ہندوؤں کا کوئی عقیدہ ہو، یا ہمارے ہاں جیسے صوفیانہ عقیدہ ہے وحدت الوجود کا کہ یہ سبھی کچھ خدا ہے، خدا ہی سے نکلا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں مانی جا سکتی۔ خدا تعالیٰ، اللہ کی ذات ایک واحد تنہا ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اور اس کا کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں ہے۔ اور دوسری چیز
نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. یعنی وہ اس دنیا کو بنانے والا ہے، اس کے بنانے میں کوئی شریک نہیں، اور وہی اس کا چلانے والا ہے، اس کے چلانے میں بھی کوئی شریک نہیں. وہ تنہا ہے کہ جو بنانے والا ہے، وہ تنہا ہے کہ جو اس کو چلا رہا ہے. جب وہ چلا رہا ہے تو پھر وہی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے مانگنا ہے تو اس سے مانگیں. وہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے آگے جھکنا ہے تو اس کے آگے جھکیں اور اس کی عبادت کریں. تو فرمائیں کہ پہلی چیز جو حرام ہے دین میں وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. یہ اللہ کا حق ہے. جس رب نے ہمیں ہماری زندگی دی، گرد و پیش میں تعلقات دیے، سب کچھ دیا، زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورتیں ہمیں درکار ہیں ان کو مہیا کیا، یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو ایسے مانا جائے کہ جیسے کہ اس کو ماننے کا حق ہے، اور اس میں کسی قسم کی اپنی طرف سے کوئی ترمیم، کوئی اضافہ نہ کیا جائے. وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. والدین کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرو. ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کی گئی ہیں. تو ٹھیک ہے، شرک تو حرام ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس کا نیگیٹو لے لیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو یعنی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کے بارے میں بدتمیزی کا، زیادتی کا، اگنور کرنے کا رویہ اختیار نہ کرو. ان کی ضرورتوں کو جاننے کے باوجود اس کے بارے میں بے پرواہی کا رویہ اختیار نہ کرو. سو ببل والدین احسانہ میں یہ چیز حرام ہے. سو یہ بھی ایک پریزنٹیشن کا ایک انداز ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ لیٹ می ٹیل یو کہ یہ چیزیں ہیں کہ جو تمہیں نہیں کرنی. تو پہلے ایک چیز بتائی یہ نہیں کرنی، اور دوسری بتائی یہ کرنی ہے، یعنی اس کا الٹ نہیں کرنا. تو یہ اصل میں یوں ہے، جو چیز پازیٹیولی بیان کی گئی ہے اس کا نیگیٹو وہ ہے کہ جو حرام ہے. اور اس انداز بیان میں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں آ گئیں. وہاں شرک کی حرمت میں توحید اور صرف اللہ کی عبادت کی ایمفسس آ گیا. یہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک میں والدین کے ساتھ زیادتی اور ان کے ساتھ بے پرواہی اس کی حرمت آ گئی. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے. یعنی اس اندیشے سے، خاص طور پر جو وہ احمق مشرکین کیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو قتل، کہ یہ بڑی ہوں گی تو ان کو کون سنبھالے گا اور یہ تو کماؤ بھی نہیں ہے، تو یہ ہرگز نہ کرو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم ہی ہیں کہ جو تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. اللہ نے اپنے جن بندوں کو، جس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اللہ اس کے رزق کا بندوبست بھی کرتا ہے. اور تم جو کماتے ہو، تمہارے کمانے میں، تمہاری اس ساری سٹرگل میں جو اللہ برکت ڈالتا ہے وہ انہی کی وجہ سے ڈالتا ہے، وہ ان کے بھی پہلو سے ڈالتا ہے. یعنی آدمی بظاہر تو ظاہر ہے کہ کما رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے. کوئی آدمی بیوقوف آدمی سوچے تو کہے کہ یار یہ میرے ساتھ جو میرا ٹبر ہے خواہ کا ایک بوجھ ہے، فارغ کرو ان کو، میرے پاس کمائی تو بہت ہے. لیکن when you divide it by 6 وہ بہت تھوڑی ہو جاتی ہے، you divide it by 1 بہت ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہی ہے جو تم کو بھی رزق دیتا ہے اور ان کو بھی. چنانچہ اگر کوئی تمہارے ساتھ وابستہ ہے اور تم ان کو بھی اپنے ساتھ اپنی کمائی میں شریک کر رہے ہو تو یہ جان لو کہ یہ اللہ کر رہا ہے، یہ اللہ تمہیں دے رہا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو ہاتھ پیر مار رہے ہو. انسان جتنے مرضی ہاتھ پیر مارے، اللہ کے یہاں فیصلہ نہ ہو تو بس وہ ہوا میں ہاتھ مارے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. خدا تعالیٰ ہے کہ جو سب کو دیتا ہے. اس وجہ سے جو اس دنیا میں مخلوق آ گئی ہے تم نے اس کا لحاظ رکھنا ہے. یہ تقریر فیملی پلاننگ کے خلاف تقریر نہیں ہے، یہ ایک پازیٹیو بات ہے.
دنیا میں کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا، اس کے لیے انسانوں کو خود سے ایک پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال، ان کی تربیت، نشو و نما یہ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جو اللہ کا بندہ اس دنیا میں آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ ہے کہ جو اس کو دیکھیں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو ان دونوں کو بعض اوقات لوگ ایک ساتھ نتھی کر کے کنفیوز کر دیتے ہیں کہ ایک خاندان ہے، اس کے اپنے ہی وسائل نہیں ہیں، نہ تربیت کے کوئی امکانات ہیں، اور بچے جو ہیں وہی چلے آ گئے۔ ایک مرتبہ میں جب جاتا ہوں کراچی تو جو بھی ڈرائیور صاحب ہوتے ہیں ان سے میں گفتگو کرتا ہوں تو اس میں سوال کرتا ہوں، تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ڈانٹیں گے۔ میں نے کیا ہوا؟ میرے 12 ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ کیا کرے، یہ بالکل الگ مسئلہ ہے۔ آپ نے اپنے معاملات کو جب طے کرنا ہے تو اس میں آپ کو تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں آپ کے پاس کتنا وقت ہے، آپ نے کیسے تربیت کرنی ہے، صحت کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی آپ فیصلہ کریں گے، اور وہ فیصلہ اللہ کی طرف سے اس لحاظ سے عمل میں آ گیا، عمل کی شکل ڈھال گیا کہ دنیا میں آ گیا، اس کے بعد اس کی فکر مت کرو کہ اس کو کون کھلائے گا، اللہ کھلاتا ہے، تم کو بھی کھلاتا ہے ان کو بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فواحش کے قریب بھی نہ آؤ، چاہے ظاہر میں اور چاہے باطن میں، یعنی خاک کھلے عام یا چھپے ہوئے، یعنی نکاح کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اپنے جنس کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش مت کرو۔ اس میں لفظ زنا استعمال نہیں ہوا بلکہ فواحش استعمال ہوا ہے، جس کے نتیجے میں زنا، مرد کا مرد کے ساتھ تعلق، عورت کا عورت کے ساتھ تعلق، اور جو بعض بالکل پرورٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو حیوانات کے ساتھ بھی عمل کرتے ہیں، وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ سو ہر طرح کی چیز جس کو آپ فحش کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرام ہے، چاہے ظاہر میں ہو چاہے چھپ کے کیا جائے، اور یہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب بھی نہ جاؤ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان جگہوں پر جاؤ گے، ان طریقوں کو اختیار کرو گے کہ جو اس کی طرف مائل کرتے ہیں، تو اس کا شدید خدشہ ہے کہ تم اس میں ملوث ہو جاؤ گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف یہی حکم نہیں دیا کہ زنا سے بچنا ہے اور زنا کی طرح کے اور فحش اعمال سے بچنا ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ ان تک لے جانے والے راستے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے کہ اگر تم اس راستے میں چل پڑے اور تم نے اس کو لائٹلی لیا تو پھر تم آخری نتیجے سے بچ نہیں سکو گے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ہم نے حرام کیا کہ نہیں قریب جاؤ گے تم فحش کاموں سے، چاہے ظاہر میں سامنے چاہے چھپ کر۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ تم قتل کرو کسی انسان کو کہ جس کو اللہ نے محترم ٹھہرا دیا، الا بالحق، سوائے حق کے ساتھ، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کی جان ہر حال میں محترم ہے، صرف مسلمان کی نہیں، انسان کی جان، یہ قرآن بار بار کہتا ہے۔ ہمارے یہاں نہ جانے کیوں کہتے ہیں کہ لوگ کہ جی مسلمان تو نہیں آپس میں لڑیں، یقیناً یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، لیکن کسی انسان کو بھی نہیں مارا جا سکتا سوائے حق کے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ جو حق ہے یہ اللہ تعالیٰ بیان کرے، میں ایسے ہی سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور پھر کہے کہ حق ہے کیا، چھوڑ دے ایسے کہ لوگ اپنے اپنے طور پر قیاس کریں، حق یہ بھی ہے حق وہ بھی ہے، تو بندہ اس لیے بھی مارا جا سکتا ہے، اس لیے بھی مارا جا سکتا ہے، تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی، پھر اللہ میاں نے کچھ بھی حرام نہیں کیا۔ یعنی اتنے شد و مت سے وہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی انسان کو قتل کر ہی نہیں سکتے ہو سوائے حق کے، اور حق کو اس نے ڈیفائن نہیں کیا۔ آپ یہ کہیں ایک بندہ ہے اس نے اپنا مذہب بدل دیا، اس کو مار دو،
ایک بندہ ہے جو شادی شدہ ہے، زنا کرتا ہے، اس کو مار دو. ایک بندہ ہے جو آپ کے نزدیک کوئی مذہب کے معاملے میں بلیسفمی کر رہا ہے، اس کو مار دو. تو پھر تو گل مک گئی نا، پھر تو ماری جاؤ. پھر اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر تو انسان کی جان کو قتل نہ کرنا یہ کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں. جب ہر موقع پہ آپ اپنے مرضی سے مار سکتے ہیں تو پھر واٹ از دی سگنیفیکنس آف دس اسٹیٹمنٹ؟ سو میں آپ سے گزارش کروں کہ قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے کہ انسان کو قتل صرف دو صورتوں میں کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ کوئی شخص قاتل ہو اور اس قاتل کو قتل کر دیا جائے اس کے بعد کہ نظام پہلے تحقیق کر کے اسٹیبلش کر لے کہ یہ شخص قاتل ہے، اور خاندان والے یہ کہیں کہ ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو پھر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا، نظام کرے گا، نمبر ون. اور دوسرا، زمین میں فساد کوئی مچا رہا ہے. یہ زمین میں فساد مچانا جو ہے، یہ کوئی اللہ میاں نے ایسی بات نہیں کی ہے کہ آپ جو مرضی طے کر لیں، یہ بہت بدتمیزی کر رہا ہے، زمین میں فساد مچا رہا ہے. نہیں، زمین میں فساد مچانا جو قرآن کی آیت ہے وہ جس طرح بیان کر رہی ہے، اس میں قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے قتل کیا کسی کو بغیر اس کے کہ اس نے قتل کیا کسی کو یا زمین میں فساد مچایا، فکانما قتل الناس جمیعا، یہ ایسے ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر قتل کیا جا سکتا ہے. فساد فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان، ایک انسان یا انسانوں کے گروہ کے برے رویے کے، مجرمانہ رویے کے نتیجے میں انسانوں کی، عام انسانوں کی جان، ان کا مال یا ان کی آبرو خطرے میں ہے. یہ صرف قتل نہیں ہے، یہ صرف چوری نہیں ہے، یہ صرف زنا نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں سیریل کلنگ ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں درندے کہ جو آ گئے ہیں خدا نہ خواستہ شہر میں، بستی میں، اب کسی کی جان محفوظ نہیں ہے. یہ ہے اصل میں وہ جرم. دوسرا یہ کہ آپ، ایک ہے کہ کوئی بندہ آ کے چوری کر کے چلا گیا، اور ایک یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ کچھ لٹیرے ہیں جو دن دناتے ہوئے آ جائیں گے اور وہ ڈاکہ ڈالیں گے، اور آپ خوف کے مارے ان سے بالکل پریشان ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی چھپ چھپا کے زنا کر رہا ہے، اور ایک یہ کہ ایک شخص ریپ کرتا ہے اور اسے پرواہ نہیں ہے. ایک شخص نے بے حیائی کے اڈے کھولے ہوئے اور وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ یہ ہماری بزنس ہے، تم یہاں آؤ. تو اصل میں یہ ہے زمین میں فساد. اس فساد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو شریعت میں سزائیں تجویز ہیں، ان میں بعض سزائیں قتل کی ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کسی اور صورت میں قتل نہیں کر سکتے. یہ جو میں نے ابھی بات کی، یہ بات اصل میں میری ایک تقریر کا عنوان تھا حالیہ، اور وہ اس لیے تھا کہ مسلمان مانتے ہیں کہ بہت سی وجوہات کی بنا پر لوگوں کو مارا جا سکتا ہے. اگر کسی مسلمان نے مسلمان ہونے کے بعد اسلام چھوڑ دیا، قتل. اگر کسی شادی شدہ نے زنا کر دیا، قتل بلکہ رجم. اور اگر کسی نے بلیسفمی کی، اس نے گستاخانہ رویہ اختیار کیا دین کے بارے میں، اس کی بھی سزا قتل ہے. تو میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو کسی جان کو کہ جس کو اللہ نے محترم ٹھہرا دیا ہے سوائے حق کے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وصیت کرتا ہے وہ تم کو تاکہ تم عقل سے کام لو. ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب مت آؤ. الا باللتی ہی احسن، سوائے اس طریقے کے کہ جو بہترین ہے. حتیٰ یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ
بلوغت کی عمر کو نہ پہنچ جائے، رشد کی عمر کو نہ پہنچ جائے، بالغ نہ ہو جائے. یعنی معاشرے میں کچھ لوگ کمزور ہیں، جیسے یتیم. آپ کو ان کے کمزور ہونے کی وجہ سے اختیار ملتا ہے کہ آپ ان کے مال کو پوزیس کریں، اس کو استعمال کریں، اس میں آپ کچھ پلاننگ کر کے کچھ آگے بڑھائیں، کچھ کاروبار کریں. تو آپ اس مال کے قریب نہیں آئیں گے سوائے اچھی نیت کے، اچھے طریقے کے، کہ ان کے مال میں اضافہ ہو، نہ کہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنے فائدے بٹورے حاصل کریں. اس سے روک دیا گیا اور فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا، حتیٰ یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں. جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کو ان کا مال واپس لوٹا دیا جائے. اس میں یتیم تو ظاہر ہے سب سے پہلے ہے، لیکن اس میں تمام وہ مال آ جاتے ہیں کہ جس کا اختیار آپ کو دیا گیا ہے اور آپ کو اب اس کو دوسروں کے بہاف پر، ان کی جگہ پر اس کو استعمال کرنا ہے. اوف الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ تول کو اختیار کرو انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس کو پورا کرو. ناپو یا تولو تو پورے انصاف کے ساتھ. یہ اصل میں محض ناپنے تولنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں جس میں آپ کی کسی دوسرے کے ساتھ لین دین ہے، کوئی وعدہ ہے، کوئی ایکسپیکٹیشن ہے، تو اس کو آپ نے کرنا ہے بالقسط، انصاف کے ساتھ. یہ بنیاد ہے پوری معاشرت کی. آپ نے جو معاملہ کرنا ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پورا جو آپ کا ذمہ ہے، جو آپ کا رائٹ ہے وہ آپ نے لینا ہے، جو دوسرے کا رائٹ ہے وہ آپ نے دینا ہے. اس معاملے میں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز دونوں جب طے ہو جاتی ہیں، چاہے ان رائٹنگ، چاہے انسان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ میں، تو اس میں کمی بیشی کرنا یہ اصل میں ناپ تول میں کمی بیشی. جیسے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے آپ آلو دیں 2 کلو، اور آپ اس کی ناواقفیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کلو کا بارٹ ہی اتنا ڈالیں کہ وہ کلو سے کم ہے، تو اصل میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے زندگی کے ہر معاملے میں جہاں کچھ آپ کے رائٹس ہیں، کچھ دوسروں کے ہیں، اگر آپ ان کو دینے سے گریز کرتے ہیں اور آپ اپنا فائدہ بٹورتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو یہ اصل میں اس میں ڈنڈی مارنا. تو یہ ہرگز نہیں کرنا. فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان سے اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے، اس کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا، جو کچھ بھی ہم نے احکام دیے، یہ اصل میں وہ احکام ہیں کہ جن میں ہماری ایکسپیکٹیشن اتنی ہی ہے جتنا بندہ کر سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ بندہ کہے کہ ناپ تول میں کمی بیشی میں ابھی مجھے کچھ اشتباہ ہو رہا ہے تو یار میں بس زیادہ اس کو ڈال دوں اور میں اپنے آپ کو مرواؤں. نہیں، جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے. بعض اوقات لوگ اس میں نیکی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مشکلات میں ڈالتے ہیں. نہیں، آپ نے دیانتداری سے طے کرنا ہے کہ بات کتنی صحیح ہے، اور جتنا آپ کے لیے ممکن ہے صحیح بات کو طے کرنا وہ آپ طے کریں، اور باقی میں تردد نہ کریں، پریشان نہ ہوں. فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. یہ سنیے آپ، یہ اتنی چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، اس کو تو ہم یاد کر لیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، اگرچہ کہ معاملہ کسی رشتہ داری کا کیوں نہ. یعنی وہی جو ہے نا، ناپ تول میں کمی بیشی کے بعد یہ بات آئی ہے جو آپ سے آپ نے کر لی ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے، صحیح بات کرنی ہے، چاہے اس کے نتیجے میں کسی رشتہ دار ہی کا نقصان کیوں نہ ہو، والدین ہی کا کیوں نہ ہو، اپنا ہی کیوں نہ ہو.
کسی دشمن کا فائدہ ہی کیوں نہ، یہ قرآن نے بیان کیا. یہاں بالکل اختصار کے ساتھ ایک چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے میں بیان کر دیا، لیکن اور جگہ اس کو واضح کیا ہے کہ آپ نے سچی بات کرنی ہے، اگرچہ سے آپ اس کے نتیجے میں آپ کا اپنا نقصان ہو، آپ کے والدین کا ہو، آپ کے گھر والوں کا ہو، چاہے اس کے نتیجے میں دشمن کو فائدہ پہنچے، صحیح بات کرنی ہے. اللہ ہی رحم کرے. میرا خیال ہے اس کے بعد تو ہمارا فل سٹاپ ہے. کیا ہماری زبان ہے، کیا ہماری بکواس ہے، کیا ہمارا مبالغہ ہے، کیا ہماری چاپلوسی ہے، کیا ہماری غیبت ہے، کیا ہم ٹانگ کھینچتے ہیں. خدا کی قسم آدمی کو اگر احساس ہو تو بالکل خاموش ہو جائے. یار میں کیا باتیں کر رہا ہوں، واٹ دی ہیل وی آر وی ٹاکنگ اباؤٹ، نان سینس. اپنے اندر کے جذبات، کسی سے دشمنی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جہنم تک پہنچانا ہے. یار آپ نے دیکھا ہے اس کو، میں کمال یہ دیکھتا ہوں، شرفا بہت شریف لوگ، اور اچانک معلوم ہوتا ہے کوئی مذہب کا معاملہ ہے، سیاست کا معاملہ ہے، تو ایسے پیچھے پڑیں گے کہ جیسے یار وہ آپ کا کوئی مال کھینچ کے وہ چوری کر کے لے گیا. ایسا شٹ اپ یار. آپ اپنا معاملہ ٹھیک رکھیں، اور جو بات کریں اس کو انصاف کے ساتھ کریں، اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں. انصاف کی بات کرنے سے کوئی نہیں روکتا، مگر یہ بات کہ آپ بولیں اور نا انصافی کے ساتھ بولیں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، انصاف کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ کوئی رشتہ داری نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کا عہد، اللہ کا دین، ہماری اخلاقیات، اللہ کا عہد، جو عہد آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے سارا ہی اللہ کا عہد ہے. جو عہد میرا اور آپ کا ہے وہ بھی اللہ کا عہد ہے، اس لیے کہ اللہ کے بندے ہیں. اور جو ہم دین اس کا جانتے ہیں وہ بھی اللہ کا عہد ہے. جو پہلے سے ہم اپنی فطرت میں لے کے آئے ہیں چیزیں جو ہمارے ضمیر میں ہیں وہ بھی اللہ کا عہد ہے. تو اس کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ ہے کہ جس کی وصیت تم کو کرتا ہے اللہ، تاکہ تم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. اس میں بس ایک آخری بات میں کر رہا ہوں، اگرچہ کہ اگلی آیت بھی ہے لیکن وہ پھر اگلی مرتبہ کریں گے اسی سلسلے کی، کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی کہ لعلکم، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ہے نا 151. اس کے بعد یہ آئی ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون 152، اور تیسری ہے لعلکم تتقون 153. تو یہ تعقلون، تذکرون اور تتقون کیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، دلائل کی روشنی میں غور کرتے ہیں، اور آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ ہے تعقلون، عقل سے کام لے رہے ہیں. جب آپ عقل سے کام لینے کے بعد کسی صحیح بات کو سمجھ لیتے ہیں تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر وہ سچائی پہلے سے موجود ہوتی ہے. سچائی کا منبع، اوریجن کہیں خارج میں نہیں ہے، ہمارے اندر موجود ہے، ہماری فطرت میں موجود ہے. تو جب آپ اپنی عقل سے تجزیہ کر کے بات سمجھ لیتے ہیں تو آپ کا باطن گواہی دیتا ہے. یہ ہے نصیحت حاصل کرو، یاد دہانی حاصل کرو، یعنی سمجھ لو، اور سمجھنے کے بعد تمہارے اندر یہ احساس ہو گیا دس از رائٹ یار، آئی نو اٹ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، مجھے اس پر اطمینان ہے. یہ ہے تذکرون. اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے تتقون، تقوی، یعنی انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کو جواب دینا ہے، اور اس وجہ سے میں اپنے آپ کو اس کی نافرمانی سے بچاؤں. ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 146 سے ہم نے شروع کیا تھا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر کہ جو یہودی بن گئے، حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والے جانور کو، ومن البقر والغنم، اور گائے کو اور بھیڑ کو بھی، حرمنا علیہم کے معاملے میں
حرمنا علیہم ہم نے حرام کر دیا ان پر شحومہما ان کی چربی کو الا ما حملت ظہورہما سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ اٹھائے ہوئے ہو ابل حوایا یا آنتیں او مختلطہ بعظم یا جو لگا ہوا ہو چپکی ہوئی ہو چربی ان کی ہڈیوں میں ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے بدلہ دیا سزا دی ان کو ان کی سرکشی پر وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم سچے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ البتہ اس کی پکڑ نہیں ہٹے گی عن القوم المجرمین ان مجرم لوگوں سے سیقول الذین اشرکوا اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شریک ٹھہراتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح سے جھٹلایا ان لوگوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے حتی ذاقوا باسنا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا قل آپ کہیے حل عندکم من علم کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے فتخرجوہ لنا جس کو تم ہمارے پاس پیش کرو گے نکال کر ان تتبعون الا الظن تم نہیں پیروی کر رہے کسی چیز کی مگر وہم و گمان کے وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ اور تم نہیں کر رہے کچھ بھی سوائے قیاس آرائیاں قل فللہ الحجۃ البالغہ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے تو صرف حجت کو پہنچا دینا ہے فلو شاہ پھر اگر وہ چاہتا لہداکم اجمعین تو تم سب کو ہدایت دے دیتا قل ہلم شہداکم آپ کہیے کہ لاؤ اپنے گواہ الذین یشہدون جو گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا فإن شہدوا پھر اگر وہ گواہی دیں فلا تشہد تو آپ نہ گواہ ٹھہرے معہم ان کے ساتھ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا اور نہ آپ پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو والذین لا یؤمنون بالآخرہ جو نہ آخرت کو مانتے ہیں وہم بربہم یعدلون اور وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم آپ کہیے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں تمہارے سامنے کیا حرام کیا تم پر تمہارے رب نے علیکم تم پر اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرو گے نحن نرزقکم وایاہم ہم ہی ہیں کہ جو تم کو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ولا تقربوا الفواحش اور فحش کاموں کے قریب نہ آؤ ما ظہر منہا وما بطن نہ کھلے عام اور نہ چھپ کر ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور نہ قتل کرو کسی جان کو کہ جس کو ہم نے محترم ٹھہرا دیا سوائے حق کے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون یہ وہ چیز ہے کہ جس کی ہم تم کو وصیت کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو ولا تقربوا مال الیتیم اور نہ ہی یتیم کے مال کے قریب آؤ الا باللتی ہی احسن مگر اچھے طریقے سے حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں واوفوا الکیل والمیزان بالقسط اور ناپ تول میں ٹھیک طریقہ اختیار کرو ان کو پورا کرو لا نکلف نفسا الا وسعها ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں کوئی رشتہ دار ہی زد میں کیوں نہ آئے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کے عہد کو پورا کرو ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وہ وصیت کرتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ایک آیت زیادہ پڑھنے کی میں نے غلطی کی جی پلیز ایک تو یہ کہ آپ نے صوفی کانسیپٹ میں جو ہے کہ جنرلی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا اور پھر اپنی یہ کیا شرک میں آتا ہے
دیکھیں یہ تو قرآن کا بیان ہے، اور قرآن کا بیان جو ہے وہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں کہ جس میں اس نے ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ جو باتیں ہم اس مادی دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس ان کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو وہ باتیں اللہ نے میٹافوریکل طریقے سے بیان کی متشابہات میں. تو انہی متشابہات ڈسکرپشنز میں سے ایک یہ ہے کہ جب اللہ نے انسان کا آپ کہیے حیوانی وجود بنا لیا، مادی وجود، تو پھر اس میں اپنی روح پھونکی. وہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، یعنی ہمارے اندر وہ اوصاف پیدا ہو گئے کہ جن کو آپ انسانی اوصاف کہتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اپنا بیان ہے. وہ جو اس میں کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہیں ان کو بھی ہم کنیکٹ نہیں کر سکتے انسان کے اس میں کانسیپٹ میں. نہیں، جو کوالٹیز اللہ نے ہم کو دی ہیں ہم انہی میں بہتری پیدا کریں گے، اور ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کریں گے اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کی روشنی میں. کبھی بھی اپنے آپ کو المیہ بنانے کی کوشش نہیں کریں گے. اس کی کوالٹیز جو ہیں ہم اس کے ساتھ تو اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں نا کہ یہ اس کی بھی ایک صفت ہے. اور میں گزارش کروں نا کہ اسی کے لیے تو پیغمبر آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ کرنا کیا ہے. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی طرح جاننے والے بن جاؤ. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ علم حاصل کرو، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حکمت کو اختیار کرو. لیکن وہ جو اللہ کا علم ہے ہم وہ حاصل کریں، یہ کبھی بھی نہیں بتایا. اصل میں غلطی وہاں ہوتی ہے. میں گزارش کروں کہ انسان سیکھتا ہے دیانتداری سے، اور سیکھنے میں بعض اوقات غلطی کرتا ہے. مذہب کے معاملے میں غلطی بعض اوقات وہاں ہو جاتی ہے کہ جہاں انسان اللہ کے دین کی گائیڈنس کے بغیر خود اندازہ کرتا ہے. یہ غلطی انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن جب اللہ کا دین آ گیا تو پیغمبروں نے ہم کو بتا دیا کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو ان صفات میں بہتر کرنا ہے جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہیں، جن میں سے کوئی شک نہیں ہے کہ بعض صفات ایسی ہیں کہ جو بظاہر ہمارے اور اس میں کامن ہیں، لیکن یہ کامنالٹی ایک ظاہری کامنالٹی ہے. بہت سے اس میں فرق ہیں. وہ پرفیکٹ ہے، ہم امپرفیکٹ ہیں. وہ خود سے ہے، اور یہ کوالٹیز اس نے ہمیں دی ہیں. اس کی ساری ایٹریبیوٹس سائملٹینیسلی آپریٹ ہوتی ہیں. ہم کبھی ایک چیز ہوتے ہیں، کبھی دوسرے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ آنر کلنگز جو کہ لا ہے میرا خیال ہمارے ملک میں، جی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی کیا لا ہے ہمارے ملک میں؟ آنر کلنگز کا کیا لا ہے؟ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر کوئی بھائی یا باپ اٹھ کے کسی عورت کو مار دیتا ہے کہ آنر کے اس پہ، تو لا سپورٹس دیٹ، وہ دے آر ایکسکیوزڈ، ان کو نہیں مرڈر نہیں لیتے اس کو. وہ ہمارے ہاں ایک غلط انٹرپریٹیشن کا نتیجہ ہے. کوئی بھائی اپنی بہن کو مارے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو مارے، یہ تو قتل میں بھی ایک زیادہ بڑا گھناؤنا قتل ہے. جو غلط فہمی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ چونکہ قتل کے قانون میں اللہ تعالیٰ نے اس ایکسیپشن کو رکھا ہے کہ اگر کوئی خاندان قاتل کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ خون بہا دے کر لے کر معاف کر سکتا ہے. جو سو کالڈ آنر کلنگ ہوتی ہے اس میں قاتل خود اپنے گھر کا ہوتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجرم بھی وہی اور معاف کرنے والا بھی وہی. یہ تو مذاق ہے، یعنی یہ بیس لیس ہے. اس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ بھی لینا چاہیے اور اس کو بیان بھی کرنا چاہیے. یہ ایک دھبا ہے کہ جس کو صاف کرنا چاہیے. اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو مارے اور اس کے بعد ماں یا بھائی اور باپ مل کے کہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا. کوئی امکان نہیں.
وہ جو تھا نا ربوہ، اس کا نام مجھے بتا دیا گیا، چناب نگر اب رکھا گیا ہے، از دا نیو نیم. بٹ دا سینٹر ویئر دی احمدیہ اونلی کانگریگیٹ از اسٹل کالڈ ربوہ. اچھا، تو وہ انہوں نے اس کا نام چناب مطلب ہمارے ملک میں اس کا نام اب چناب نگر ہو گیا ہے، مگر جہاں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اس شہر میں اس کو وہ ابھی بھی ربوہ کہتے ہیں. آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اب آپ زبان تو نہیں بند کر سکتے. اس پروگریشن سے جو نیکسٹ سوال ہوگا وہ 4 ہوگا. جی جناب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ 2 معاملات ہیں الگ الگ. ایک یہ کہ جو ہم ٹیکس لیتے ہیں یہ بھی ہم زکوٰۃ سے منہا کر سکتے ہیں. مسلمان حکمران مسلمانوں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں جو ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہوں یہ زکوٰۃ کہ اس میں دے دو، تم ہماری ذمہ داری ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. مگر اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ حکمران ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں اور ہمیں اختیار دے رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں. آپ اپنی جو ڈسکریشنری زکوٰۃ ہے اس کو آپ ڈیم میں دینا چاہتے ہیں، ظاہر ہے جب آپ ٹیکس دے سکتے ہیں تو اس میں بھی دے سکتے ہیں. کل کو وہ ڈیفنس کے لیے مانگ لیں. میں صرف اتنی بات کروں گا کہ پالیسی کلیئر کر لیں، کیونکہ ڈیم بھی ہمارے لیے ہے، پولیس بھی ہمارے لیے ہے، ڈیفنس بھی ہمارے لیے ہے. صرف مجھے اس میں یہ پریشانی ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں غریبوں کو، کچھ غریبوں کے پروجیکٹ میں، وہ سارا ڈیم میں چلا گیا تو پھر جن کے لیے آپ ڈیم بنا رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے کہ جو آپ کی پالیسی ہے ملک کی، جیسے آپ فنڈز جمع کرتے ہیں اس کو ایسے کریں کہ جس میں آپ اپنے اس پالیسی کو تمام لوگوں پر اس کا اطلاق کریں. اور یہ جو ڈسکریشنری جو لوگ اپنے پیسے دے رہے ہیں وہ جہاں بیچارے غریبوں کو دے رہے ہیں ان کو دیتے رہیں، ورنہ آپ یہ بتائیں نا ان کا کیا بنے گا. یہ پانی تو سب کو ملے گا جب آ جائے گا، لیکن وہ بندہ جو بیچارہ جس کی تنخواہ تھوڑی تھی اور آپ اس کو کچھ پیسے دیتے تھے، آپ کے پیسے بھی گئے ڈیم میں. تو مجھے اس پہلو سے اس میں کچھ پرابلم ہے. دوسرا کریں جی. جی سر، سونے پہ تو زکوٰۃ ہے جی. تو یہ جو آرٹیفیشل جیولری ہے یہ بھی بہت مہنگی مل رہی ہے، تو سر اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ سونے بیچارے نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس پر تو ہو زکوٰۃ، اور آرٹیفیشل جیولری اس پر نہ ہو. ہر اس چیز پر زکوٰۃ ہے جس کی قیمت، جس کی ویلیو ہے. اگر اس کو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال نہیں کر رہے، وہ تو آپ نے بتا دیا نا اگلا جملہ، روزمرہ کی زندگی میں استعمال نہیں کر رہے. موبائل کو آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے کمرے میں ایک الماری میں، یہ میری سیونگ ہے، آپ زکوٰۃ دیں اس میں، تو اس کو دینی پڑے گی. جی. مجھ سے آپ آؤٹ آف کورس سوالات نہ کریں. حمزاد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، اس لیے کہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے گریز کرے گا، وَمَن یعشُ عن ذکر الرحمن نقید لہو شیطان، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا ساتھی بن جائے گا. وَمَن یعشُ عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے گریز کرے گا، نقید لہو شیطان، ہم اس کے ساتھ شیطان کو مقرر کر دیں گے، لگا دیں گے.
فہو لہو قرین، تو اس کا ساتھی بن جائے گا۔ یہ قرین لفظ ہے جس کو بعض لوگوں نے اٹھایا اور انہوں نے کہا جی کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے، ایک شیطان ہوتا ہے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہی آیت کہہ رہی ہے کہ جیسے ہی آپ اللہ کے ذکر سے، اس کی کتاب کے علم سے، اس کی معرفت کو اپریشیٹ کرنے کے عمل سے الگ ہو کے غافل ہوں گے تو شیطان آ جائے گا۔ تو اس کو ماننے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ہو، آپ کے لیے اور ہو، میرے لیے اور ہو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں وہ لوگ کہ جو جنات وغیرہ میں اور اس طرح کی دنیا میں اسپیشلائز کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے جو اس کا ہمزاد ہے، جو اسی کی طرح کا ہے، اسی کا ہم شکل ہے، واٹ ایور یو نو۔ تو آپ اس کے تھرو اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ ناؤ واٹ از دا ریئلٹی آئی ڈونٹ نو۔ میں نے اس لیے کہا کہ آؤٹ آف کورس ہے میرے لیے، میں زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ میں نے آپ کو اس کا اوریجن بتایا کہ کہاں سے لوگ لیتے ہیں، وہاں سے انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ اب یہ ایک ریئلٹی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اب یہ میرے سبجیکٹ سے باہر ہوتی ہے، اب یہ جیوگرافی نہیں ہے، یہ ہسٹری ہے۔ تو یہ ہسٹری کا ٹیچر سے پوچھے، میں تو آپ کو جیوگرافی پڑھانے ہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ آزاد کشمیر سری نگر سے سلام جی، وعلیکم السلام، بڑی خوشی ہوئی جناب آپ کو دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مہربانیوں میں سے مہربانی ہے کہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے لاہور میں اور گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیوں اتنی خوشی آسٹریلیا یا امریکہ سے کوئی سلام کرے نہیں ہوتی جتنی سری نگر سے اگر کوئی سلام کرے تو آدمی کو جی۔ میں اسے محرفانہ مذہب کہتا ہوں کہ قریش نے دین ابراہیمی میں تعریف کر دیا تھا، اپنے سماجی اور سیاسی اقتدار کے لیے انہوں نے شریعت نہیں بنائی تھی۔ اوکے، تعبیر کا فرق ہے، جو آپ اس کو الفاظ بیان کر دیں۔ آپ کو شریعت کے لفظ کو استعمال کرنے میں اگر کوئی اختلاف ہے، میں جاننا چاہوں گا کیا ہے، مگر آئی ہیو نو پرابلم۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کانسیپٹ، اور ایک کانسیپٹ کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، اس میں آئی تھنک فرق ہو سکتا ہے۔ جیسے آج ہمارے ہاں مذہبی شیوخ نے مذہب کو اپنے مفادات کے لیے اس کی تفسیر کی ہوئی ہے اور دوسروں پر اپنی تقدیر کو لازمی قرار دیتے ہیں، یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو قریش کا تھا، تفسیر کو۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ آپ جب کسی کی تفسیر، رائے، اوپینین سنتے ہیں تو سمجھداری کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ سنیں۔ آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اس کو مان لیں، جب تک سمجھ میں آتی ہے اس وقت تک مانتے رہیں۔ وہ بندہ اپنی دھونس جمانے کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے دین کو بیان کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کی نیت میں نہ جھانکیں، وہ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں۔ بھائی اگر کوئی صاحب کوئی بری نیت رکھتے ہیں تو مجھے کیا معلوم، یہ میں اپنی پروفیشن کے حق میں تقریر کر رہا ہوں کہ سانو معاف کرو جی، میرا مطلب ہے اگر کوئی آدمی کہیں قرآن بیان کر رہا ہے تو آپ کیوں، آپ کو دلچسپی ہے کہ آپ کہیں جی کہ اس کی نیت خراب ہے؟ بھئی آپ کہیں کہ مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے، یہ ٹھیک ہے، مجھے ان کی بات ٹھیک نہیں لگ رہی، فائن۔ لیکن کوئی آدمی کوئی تفسیر اپنی من گھڑت کر رہا ہے، بڑی سخت بات ہے۔ من گھڑت کا مطلب ہے کہ اس نے کہا کہ یار اللہ میاں تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ایسا کوئی نہیں کرتا، میرا خیال ہے ایسا کوئی نہیں کرتا۔ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بات سمجھتے ہیں، ہم بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم غلطی کرتے ہیں۔ اس میں انسان کو محتاط ہونا چاہیے کہ کسی کی بات آپ اس لیے نہ مانیں کہ وہ کسی کی بات ہے، آپ بات صرف اس لیے مانیں
کہ آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ کی بات یہی ہے. یہ اس آیت کا صحیح مطلب ہے. اور اگر آپ کنفیوز رہیں تو آپ مان لیں کہ آپ اس پر ایگری کریں, اس کو بیان کریں کہ میں ابھی تک واضح نہیں ہوں, اور سوال کریں. یہی طریقہ ہونا چاہیے. Is there any ayat that I can quote if someone displays extremes in religion, like cleaning crumbs from the plates and table as food wastage is haram according to this person? دیکھیں, وہ آیت ایک جنرل آیت ہے جو کہتی ہے کہ اے اہل کتاب یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق, دین میں بغیر وجہ کے unnecessarily ایگزیجریٹ نہ کرو, مبالغہ نہ کرو. تو یہ بات کہ ایک آدمی, دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک آدمی اپنی ذات میں کوئی اس طرح کا ایکسٹریم کام کر رہا ہے, آپ پریشان نہ ہوں, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب تک کہ پرابلم آپ کی نہیں بنتی اس وقت تک آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ آپ سجیسٹ کر دیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی نہیں کی. ظاہر ہے کہ اس میں ایک پرابلم ہو سکتی ہے, اور وہ پرابلم یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب ایکسٹریم ہو جاتا ہے تو بعض بڑی چیزوں کو اگنور کرنے لگتا ہے. یہ ایک ظاہر ہے کہ پریشانی کی بات ہے. زندگی میں بیلنس ہونا چاہیے. آپ نے اگر پلیٹ کو صاف کرنے میں آخری حد تک احتیاط کی ہے, جو ایک اچھی بات ہے, آپ کسی سچی بات ہے کہ آپ دیکھیں بات کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات اس کو بڑھانا پڑتا ہے. یہ بات کہ ایک آدمی نے اور آدھی پلیٹ کھائی اور آدھی پلیٹ چھوڑ دی, بری بات ہے. خدا کا رزق ہے, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل, اس کے یہاں کوئی رزق کی کوئی کمی نہیں ہے, مگر اس نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم اس کی قدر کریں. تو آدھی پلیٹ کو چھوڑنا تو آپ بھی مانیں گے, پونی کو چھوڑنا, 10% کو چھوڑنا, 5% کو چھوڑنا, تو ایک بندہ کہتا ہے یار میں اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں. اس میں کیا بری بات ہے, سوائے اس کے کہ معلوم یہ ہو کہ وہ بندہ پلیٹ تو پوری صاف کرتا ہے مگر دوسروں کی جیبیں بھی صاف کرتا ہے, اور دوسروں کی عزتوں کو بھی وہ اپنی زبان سے خراب کرتا ہے. پھر ایک پرابلمٹک بات ہے کہ یار پلیٹ کے ساتھ آپ کو خاص کیا دلچسپی ہے, باقی کسی اور اصول کو آپ نہیں مان رہے. اس میں بیلنس ہونا چاہیے, ورنہ میرا خیال ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو کیوں برا آدمی کہے. بھائی ٹھیک ہے, اللہ میاں نے کہا ہے کہ یار فرض نماز ہے جو لازم ہے, پھر کچھ نوافل ہیں جو حضور نے انکریج کیے ہیں, پھر جو مرضی آپ پڑھیں. ایک بندہ نوافل پہ نوافل پڑھ رہا ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کا کوئی کام نہیں پھنسا ہوا, کسی اور کو تنگ نہیں کر رہا, یار کرنے دو بھائی. آپ کے خیال میں ایکسٹریم وہ کر رہا ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے اس پہ, وہ نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے. ہاں البتہ آپ کی یا کسی اور کی کوئی پرابلم اس سے مجروح ہو رہی ہے, یا نماز کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو وہ درندہ بن جاتا ہے, تو پھر تو اس کو اور نمازیں پڑھنی چاہیے تاکہ وہ نمازی میں مشغول رہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ دیکھیں دوسروں کی اچھائیاں اگر وہ ایکسٹریم بھی بن جائیں تو لیٹس ناٹ ٹچ دیم انلیس دی واٹ ہی از ڈوئنگ از کازنگ ہارم ٹو ادرس. وہ ہے ایک پرابلم. سر میرا کوشچن جی سر, یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کا کچھ حصہ ہے. جی اس میں یہ ہے کہ اس کا سر ترجمہ بتا دیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں, سر اس کا کیا مطلب ہے تجھے پورا لینے والا ہوں؟ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا ترجمہ کیجیے, اور ترجمہ ہی تو آپ کر رہی ہیں. سر میں سمجھنا چاہ رہی ہوں. نہیں وہ سمجھنا نہیں, پھر آپ پہلے اس کی عربی آیت کا ٹکڑا لیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ, اور یاد کرو کہ جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, انی متوفی کا, میں تمہیں وفات دینے والا ہوں. یہ ہمارے ہاں لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا کہ میں تمہیں پورا لینے والا ہوں. اس لیے کیا ہے کہ ان کو قرآن کے باہر سے یعنی احادیث سے یہ تصور ملا کہ عیسیٰ علیہ السلام
کو وفات نہیں ہوئی. تو انہوں نے پھر اس کلیئر لفظ کا کہ جو قرآن میں وفات ہی کے لیے آیا ہے اس کو انہوں نے پورا لینے کے لیے آیا. کیونکہ اور آپ کا اچھا سوال ہے کہ فرض کیجئے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات آدمی کو دوسرے پوائنٹ آف ویو کو پورا سمجھنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے. کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چلیے یہاں اس سے مراد ہے پورا لینا، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے بازو رہ جائیں گے اور پورا ہی لے جاؤں گا. کیا بات ہوئی؟ رافعوں کا الیہ ہے نا آگے، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہی ہے نا. تو اس سے پہلے پورا لینے کا مطلب ہے کہ میں پکڑ لوں گا، پورا پکڑ لوں گا پھر اٹھاؤں گا. میکس نو سینس. رافعوں کا الیہ کافی ہے کہ جب اللہ بھی اٹھائے گا تو پورا ہی اٹھائے گا، یا وہ یہ ایشورنس دے رہا ہے کہ ڈونٹ وری، نو پارٹ آف یور باڈی ول بی الاؤڈ ٹو ریمین. میں آپ کو یقین دلاؤں، قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن ایک واضح کتاب ہے اور قرآن کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی گڑبڑ کرنے والی. وہ انڈرسٹینڈنگ اور وہ تجربہ، وہ ترجمہ جو آپ ٹھونستے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ نے ٹھونسا ہے. سر یہ جائز ہے لوگوں کا کرنا، اس طرح جو یہ لکھتے ہیں قرآن، لوگوں کو تو میجورٹی کو تو نہیں پتہ نا، ہم لینگویج نہیں ہے ہماری تو ہم تو یہی سمجھیں گے جو پڑھتے ہیں. بٹ از اٹ مطلب ہاؤ آر دے جسٹیفائڈ اینڈ یو نو فائنڈنگ ورڈز ادر دین واٹ گاڈ از امپلیمنٹڈ، یو نو. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک بہت ہی اصولی سوال اٹھا دیا. ہر وہ بندہ جو دنیا میں کوئی دعویٰ کر رہا ہے مذہبی، اس کا خیال ہے کہ وہ جسٹیفائڈ ہے اور آپ غلط کر رہے ہیں. تو ان کی آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ بات واضح طور پر حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور ہمارے ہاں علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ پورا لے لیا ہے. اس لیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو وفات ہوئی ہے یہ گمراہ ہے، اور یہ قرآن مجید میں دین میں اضافہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ معاملے کو اتنا ٹینس بنانے کی کیا ضرورت ہے. میں تو آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں بہت سے مسائل کا یہ حل ہے میری یہ اسٹیٹمنٹ، جس پر میں خود بھی عمل نہیں کر پایا ہوں، کہ جب کبھی آپ محسوس کریں کہ معاملہ سیریس اختلاف کا ہے، ٹھنڈے پڑ جائیں، خاموش ہو جائیں. وہ ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے، یار اب کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. تمہارا ایک موقف ہے، ہمارا ایک موقف ہے. اپنے آپ کو جذبات سے بالکل آزاد کر کے، یعنی جو گرم جو جوش کے ہوتے ہیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. وہ ہوتا نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جذبات آ جاتے ہیں، اور جب جذبات آ جاتے ہیں، لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں، تو اس کا یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے، لازمی نتیجہ کہ کچومر نکل جاتا ہے سچائی کا. حق کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز یو آر ایموشنل. ویسے بھی سر نالج بھی نہیں ہوتا نا. جی وہ ایموشنل ہونے کے نتیجے میں سب کچھ ہو جاتا ہے. قرآن نگیٹ کرے اس پروفیسی کو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، مطلب ایسی تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو وہ چلے گئے نا دنیا سے. بظاہر اس آیت سے ہی لگتا ہے. بظاہر آپ دیکھیں آیت پوری پڑھیں تو آیت آخر میں یہ کہہ رہی ہے وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ میاں کو بتانا چاہیے تھا نا کہ قیامت سے پہلے کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں بناؤں گا ان کو کہ جو تمہاری پیروی کرنے والے تمہارے نام لیوا ہیں، غالب ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کرنے والے ہیں. کب تک؟ قیامت تک. اگر ہم اس آیت کو صحیح سمجھ کر بیان کریں تو یہ خود قرآن مجید کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے ایک بڑی دلیل بن جائے کہ اللہ نے یہ شروع سے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جیوز یہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کے ماتحت رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے. یہ غلبہ معلوم یہ ہوتا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں مسلمانوں کو غلبہ ہوگا، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ایک الگ مسئلہ ہے.
لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ عیسائیوں کو الاؤ می ٹو سے اس وقت امریکہ کو یہودیوں پر اسرائیل پر فیصلہ کن غلبہ ہو. اور میں اسرائیل اور امریکہ کی بات تو نہیں کر رہا، قرآن کے بیان کے مطابق یہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کا مسیح علیہ السلام کے انکار کرنے والوں پر غلبہ قیامت تک ہو. سر امریکہ از ناٹ اے کرسچن اسٹیٹ. وہ تو کہتے ہیں ہمارا تو کوئی ریلیجن سے تعلق نہیں ایز اے اسٹیٹ. کسی ریلیجن کو وہ نہیں کرتے. ان گاڈ وی بلیو. دیٹ میکس ایم کرسچن. ہاں کچھ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کی میجورٹی جو ہے وہ اس کو مانتی تھی. ناپ تو ان کا جس طرح ہے اس میں ڈیوٹیز بھی تو آتی ہیں انسان کے جی جی جو ڈیوٹی ہو. میں نے اسی لیے کہا کہ ناپ اور تول میں کمی بیشی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی آلو بیچ رہا ہے اور اس میں کمی بیشی نہ کرے، بلکہ اس کا اطلاق زندگی کے ہر گوشے میں ہوتا ہے. آپ کو کچھ دینا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ لینا ہے. آپ نے لیکچر دینا ہے، اس کے نتیجے میں آپ نے تنخواہ لینی ہے. تو یہ ناپ اور تول ہے. آپ نے ڈیوٹی دینی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو سیلری ملنی ہے، اینڈ سو آن. سو یہ جتنی بھی ایسی ایکویشنز بنتی ہیں جس میں آپ کے پاس ایک ترازو ہے، جس میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ جو باٹ ہے یہ اس کا وزن وہی ہوگا جو جتنی کہ میں نے شے ڈالی ہے. اس میں جو آپ کو ایک اختیار ملا ہے اسی میں آدمی ڈنڈی مارتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر یتیم کے معاملے میں ہوا کہ یتیم بیچارہ بچہ ہوتا ہے نا، تو آپ اس کو اگر آپ ایکسپلائٹ کریں، مینیپولیٹ کریں اس کے مال کو اور اس کا، تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اسی میں اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں. باقی اگر آپ کو مثال کے طور پر اوور سپیڈنگ یا سرخ بتی کے کراس کرنے کے نتیجے میں ای چیکنگ شروع ہو جائے، جیسے کہ اب ہو گئی ہے. اب معلوم ہے خوشخبری، آپ نے اگر سرخ بتی کراس کی خدا نہ خواستہ تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں وہ ٹکٹ آ جائے گی جس میں تصویر ہوگی کہ آپ کراس کر رہے ہیں اور آپ کو بتایا جائے گا کہ اتنے پیسے جمع کراتے ہیں. لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے اس کی. سر اس میں بھی پرابلم ہو گیا جی کہ بہت سارے لوگ جو کرائے پہ رہتے ہیں ان کے ایڈریس چینج ہو جاتے ہیں. مگر ان کو ٹھیک ہو جائے گا، ٹیلی فون پہ بھی آئے گا. آہستہ آہستہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ان کے ٹیلی فون پہ بھی آئے گا. ہر چیز سماج کے لیے ان کے ٹیلی فون پہ بھی آئے گا. مطلب کہ یہ چیز تجھے موٹیویٹ بالکل بھی نہیں کرتی کہ کچھ بھی کرو تو اس لیے کرو کہ ثواب ملے گا. ایون ریڈنگ قرآن تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کائنڈ آف ہیلپنگ می، تو ٹھیک ہے. لیکن ہر چیز میں دس اپروچ ڈزنٹ اپیل می کہ اس لیے میں کروں کوئی بھی کام کیونکہ اس میں ثواب ملے گا. تو یہ غلط ہے، ایسا میرا. آپ کوئی کام اس لیے کیوں کریں کہ آپ کو ثواب ملے گا؟ دیکھیں، کسی کام کے کرنے کے، اچھے کام کے کرنے کے 3 ویلڈ ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک، آپ اس کو کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو رہا ہے. یہ بڑا زبردست ریزن ہے. دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں اور ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، چنانچہ اس کا آپ کو اجر ملے گا اور آپ وہاں اس کو پائیں گے. یہ بڑا اچھا ریزن ہے. اور تیسرا یہ کہ اللہ نے آپ کے اندر ایک نیکی کو اپریشیٹ کرنے اور نیکی کی طرف مائل ہونے کا ایک جذبہ رکھا ہے اور وہ مطمئن ہو رہا ہے اس سے. آپ کو خوشی ہو رہی ہے، آپ نیکی کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ بھی ایک ویلڈ ریزن ہے. اس کا بھی اللہ کے ہاں اس کی بھی ویلیو ہے. البتہ آپ کسی ایک وجہ سے کریں تو دوسری وجوہات کا انکار نہ کریں. یعنی آپ یہ کہیں کہ مجھے یہ زیادہ اپیل کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. کسی ایک کا غلبہ ہو جاتا ہے.
بعض اوقات اللہ کو راضی کرنا یہ پیش نظر ہوتا ہے، بعض اوقات آخرت کی کامیابی، اور بعض اوقات محض اپنے اندر کی نیکی کا احساس. تو تینوں ویلڈ ریزنز ہیں. اللہ نے طبیعتیں فرق بنائی ہیں، مگر اگر آپ کسی ایک پہلو سے کر رہے ہیں تو دوسرے کا انکار نہ، بس. سر یہ جو آپ نے کہا کہ شیطان جو اللہ کی جی. یاد نہیں کرتا تو شیطان اس کو، کیا یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کبھی یاد کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے؟ ہاں ہاں، ان کے لیے بھی جب آپ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، کبھی نماز پڑھ لی، جمعے کی صرف پڑھ لی، باقی نہیں پڑھی. میں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ عین جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے بھی شیطان آ سکتا ہے اگر آدمی اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور سوچ کچھ اور رہا ہے. اللہ کے ذکر سے مراد ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے پیغام کو یاد کرنا، اس پیغام کو سمجھنا، اس میں ذہنی طور پر انوالو ہونا. جب آپ یہ کریں گے شیطان بھاگ جائے گا. جیسے ہی آپ ختم کریں گے وہ آ جائے گا. سب کے ساتھ ہوگا. کیونکہ جیسے کوئی ہے کہ اس کا کوئی کام شروع کر دے، اس کی جمعے کی نماز پڑھی تو میرا کام ٹھیک ہو گیا. ہاں یہ ٹھیک ہے. دیکھیں، ہم اس لیے پڑھی کہ بھی میرا کام. ہم اپنی دنیا کی ضرورتیں بھی اللہ سے مانگتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. کوئی بندہ مانگ رہا ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی جب تم یہ چیزیں مانگ رہے ہو اللہ سے تو اپنی نماز کو باقاعدہ بھی کرو. اللہ کا ایک میں چھوٹا سا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا اس کا، اگر پورا مجھے مل جائے، ٹائم بس ختم ہونے والا ہے. سی مور کا سر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے عام لوگوں کے لیے کوئی کتاب لکھ دیں. آپ سے پوچھیں کہ بات یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے کچھ قانون ہے جیسے نبی اور رسول کا فرق، بنی ابراہیم اور عام لوگوں کا وغیرہ. وہ انشاءاللہ ہمارے ہاں ہمارے دوست کولیگ اسکالر ڈاکٹر شہزاد سلیم نے ابھی ریسنٹلی لکھی ہے، وہ منظر عام پہ آ جائے گی انشاءاللہ. یہ ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیم کے ٹیکس سے بننے دیں اور زکوٰۃ برائے مہربانی ان لوگوں کو دیں جو ڈیم سے تباہ حال ہو جائیں گے. مسلمان سندھ کے ڈیلٹا کے لوگ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فنش.